جی ناظرین السلام علیکم، اور کچھ بہت اہم خبریں آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں اپنے اس ویلاگ میں۔ 5 خبریں ہیں جن کے اوپر آپ تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک خبر پیپلز پارٹی سے متعلق ہے، ایک خبر نون لیگ سے متعلق ہے، ایک بڑی خبر ایسی ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ عدلیہ کے کچھ کوارٹرز کی جانب سے بھی کچھ خبریں ہیں، اور کچھ خبروں کا تعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ہے۔ تو ان ساری خبروں کا ملغوبہ یا آمیزہ یا کولاج اس ویلاگ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہر طبقہ فکر تک اس کی سوچ اور اس کی سمجھ یا انٹرسٹ کی خبر پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی کی خبر سن سکے۔ لوگ اپنی مرضی کی خبر سننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، بلاول بھٹو کی ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ آئی۔ بلاول بھٹو نے کہا جی کہ سوائے پیپلز پارٹی کے ہر پارٹی خلائی مخلوق کا انتظار کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو خلائی مخلوق کا انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستانی سیاست میں تو روایت یہی ہے کہ خلائی مخلوق ہی الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ نواز شریف بھی کیا اتنی بڑی کیمپین کرنے کے بعد خلائی مخلوق کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا اگر خلائی مخلوق بلاول بھٹو کو ہلکا سا اشارہ کرے تو بلاول بھٹو دوڑتے ہوئے خلائی مخلوق کے پاس نہیں جائیں گے؟ اور کیا بلاول بھٹو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی خلائی مخلوق میرے سے رابطہ کریں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں وغیرہ وغیرہ؟ اس سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کوٹ ادو میں دی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے بڑی مزے کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بلاول بھٹو جیسے آج کل الیکشن میں جو ہے جہاں کیمپین کرنے جاتے ہیں، تیر کا نشان، تیر ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، بڑی اچھی پولیٹیکل سٹریٹجی ہے۔ اپنا انتخابی نشان دکھاتے ہیں کہ جناب لوگوں کو یاد رہے، انڈورسمنٹ ہوتی ہے اور لوگ الیکشن والے دن اس کے اوپر ٹھپا لگائیں۔ تو نون لیگ کا انتخابی نشان ہے شیر۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو شیر پر طنز کرتے ہیں، نون لیگ تیر پہ طنز نہیں کرتی، جو کہ انٹیلیجنٹ پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو کی پالیسی ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے۔ آپ دوسرے کے انتخابی نشان کی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں یاد کراتے ہیں۔ جیسے مریم نواز، نواز شریف اب عمران خان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو یاد آتا ہے نا عمران خان، تو وہ یاد ہی نہیں آئے گا، تو وہ اپنے نشان کی بات۔ لیکن بلاول بھٹو کی پالیسی میں یہ کمی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شیر لوگوں کا خون چوستا ہے، لیکن وہ بہرحال شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مریم نواز نے آج ایک انتخابات کے حوالے سے ایک مشاورتی میٹنگ کی۔ آج کوئی جلسہ نہیں تھا، جلسہ اب اگلا بڑا ہے مانسہرہ میں، جس میں نواز شریف بھی خطاب کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے مریم نواز نے ایک اچھا جملہ کہا جو کیمپین کے حوالے سے کام کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا شیر جو ہے نا ہمارا انتخابی نشان، وہ آ کر مہنگائی کا شکار کرے گا۔ یہ اچھی لائن ہے۔ جیسے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ تیر پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن شیر مہنگائی کا شکار کرے گا، یہ بات لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ شیر لوگوں کا خون نہیں چوسے گا، جو بلاول بھٹو انڈورس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 خبریں۔ آخری خبر سناؤں گا پی ٹی آئی والوں کی۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسری خبر یہ ہے کہ، اور وہ ہے عدلیہ کی جانب سے ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے بڑے محبوب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک کہیں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عہد پورا کیا جاتا تو 1971 کا واقعہ نہ ہوتا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی 1971 کا واقعہ کوئی اس سطح کا آدمی بولتا ہے تو کچھ جگہ زلزلہ سا آ جاتا ہے، کچھ ادارے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، خوف زدہ سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر ہی نہ کریں، آپ چھوڑ دیں، بس مکتی بہانی پہ ڈال کے فارغ ہو جائیں۔ تو اطہر من اللہ بڑے دلیر آدمی ہیں،
اور جو وکلا جو عدل بحالی تحریک تھی اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، بڑی پریس کانفرنسز کی تھی اور ماریں بھی کھائی تھی۔ البتہ ان کی ساری تحریک کو کھا گئے تھے افتخار چودھری صاحب۔ افتخار چودھری صاحب نے بڑی تباہیاں مچائی تھی اور سارے وکلا کی قربانیوں کو وہ ایک شخص فرعون کی طرح کھا گیا تھا۔ اس زمانے میں ہم نے اطہر بن اللہ کا نام سنا، اب بڑے اہم عہدوں پر ہیں۔ اطہر بن اللہ کے حوالے سے کچھ چہم گوئیاں سی ہم سن رہے ہیں جو کہ کوئی اچھی نہیں ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج جو ان کا بیان ہے ویسے تو بہت اچھا ہے، بڑے جمہوریت پسند، آئین پسند، قانون پسند جج ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج انہیں یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کے حوالے سے بھی اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ ایک اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر، الیکشن کمیشن سے خبر آئی ہے جی کہ پوسٹل بیلٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ پوسٹل بیلٹ وغیرہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ کام پی ٹی آئی کے زمانے میں بہت کنٹروورشل بن گیا تھا۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹ اور یہ وہ اصل گھپلہ انہوں نے کرنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ میں، اور مثلا کتنے ووٹ ہوں گے ان کو ضرب 200 کر کے انہوں نے ووٹ ڈلوانے تھے اور کہنا تھا اوورسیز پاکستانی تو سارے پاکستان عمران خان کے حق میں۔ میری بہت سارے اور ہم سب کی بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات ہے، سارے تو وہ نہیں حق میں عمران خان کے، اور کسی بھی جماعت کے لوگ سارے کہیں پہ بھی سارے لوگ کسی ایک جماعت کے حق میں نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن امپریشن یہ دیا گیا کہ جناب سارے کے سارے عمران خان کے حق میں ہو گئے اور عمران خان کے سوا کسی کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی تھیوری پیش کی گئی اور اس تھیوری پر قائم بھی رہے گے۔ تو وہ اوورسیز والی بیلٹنگ اور پھر پوسٹل بیلٹنگ جس میں جیل کے قیدی اور یہ وہ بہرحال ایک پوسٹل بیلٹنگ والا سلسلہ جس میں فوج کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ، تو یہ پوسٹل بیلٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مثلا اب جو ہے نا کوئی زیادہ دیر نہیں رہی الیکشن میں، بھائی جان 15 دن رہ گئے ہیں، 15 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، نگران حکومت چلی جائے گی۔ تو اگر کوئی تھیوری بیچ رہا ہے ابھی بھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو اس سے کہیں بھائی جان اب نہ بیچے، پہلے آپ نے بڑے ریٹنگ لے لی اس پہ، اب نہ بیچے، اب کوئی اور چورن بیچ لے، کوئی اور چورن بیچ لے، یہ والا چورن اب نہ بیچے۔ اور پانچویں خبر اور آخری خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے، آج جی ایک جلسہ تھا آن لائن پاور شو ٹائپ کا، ایک دفعہ پھر پورے ملک میں سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈاؤن، نہ یوٹیوب چل رہا ہے نہ ٹویٹر چل رہا ہے، اور بیٹھے سارے۔ تو آن لائن جلسہ پاور شو، تو وہی شیر افضل مروت والے لفظ یاد آتے ہیں جو دہرانا کوئی مناسب بات تو نہیں ہے، حالانکہ اب بچہ اور بڑا وہی لفظ دہرا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پلیٹ فارم کی ایک سینٹیٹی ہے، ہم وہ لفظ نہیں دہراتے۔ تو یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کا آن لائن پاور شو ہوتا ہے جس میں چوری چھپے وہ لیڈران کرام جو بہت عرصے سے غائب ہوتے ہیں، وہ کوئی افغانستان سے آن لائن ہو جاتا ہے، کوئی کسی غار سے آن لائن ہو جاتا ہے، اور جناب پھر وہ گالم گلوچ کا سما بنتا ہے، ایسی ذرا کاروائی ہوتی ہے جیسے شیر سارے اکٹھے ہوئے، اور وہ بڑھ کے ماری جاتی ہے، نہیں چھوڑیں گے، لٹا دیں گے، اور جناب ایسے اچھا پھر یہ بھی نہیں پتا نا، یہ سوشل میڈیا کس کی ڈی پی لگا کے، کس کے اکاؤنٹ سے، کس کی آواز بنا کے، اوپر سے ککھ نہ روے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اب پتہ نہیں کیا، ہمیں کیا پتا کہ وہ مراد سعید بول رہے ہیں، حافظ سعید بول رہے ہیں، یا سعید سویٹس والے بول رہے ہیں،
یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا آرٹیفیشل. تو کسی کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر سب سے زیادہ کنفیوژن یہی چل رہا ہے. اچھا, اب آن لائن جلسے میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ آن لائن جلسے میں بڑکے تو ساری مار لیتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کدھر ہے؟ گراؤنڈ پہ کوئی ایک جلسہ بتا دے جس میں زیادہ نہیں 200 لوگ اکٹھے ہوئے ہوں. 200 لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. تو الیکشن میں تو لوگوں کو خود اکٹھا ہونا پڑتا ہے نا, کیمپین کرنی پڑتی ہے, تو وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. دوسرا ایک اینگل ہے جو پرو ڈیموکریسی اینگل ہے کہ بھائی اگر حکومت نے یوٹیوب اور ٹویٹر بند کر کے ہی تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو بس پھر تو کمال ہے. کوئی بیانیہ کریٹ کرنا ہوتا ہے نا, کوئی لوگوں کو, عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب عوام کو تکلیف دے کے آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑک بند کر دیں, لوگ جو ہے 6 گھنٹے اذیت میں رہیں, سڑک بند ہے, اور آپ پھر بعد میں ان سے کہیں, نعرہ لگوائیں کہ اس سڑک سے قوم کے خادم گزر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ لوگوں کو ظاہر ہے یوٹیوب سے, ٹویٹر سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن, آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان والا نظریہ چھوڑ دو. اس کا متبادل بیانیہ آپ نے بنانا تھا. حکومت سے پوچھے, سیاسی جماعتوں سے پوچھے, متبادل بیانیہ کہاں ہے؟ تو متبادل بیانیہ کوئی نہیں ہے. زیرو, زلچ, کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, اس کو ڈنڈا ڈولی کر دیا, اس کو جو ہے اس کی گرفتاری کی خبر آ گئی, اس نے پریس کانفرنس کر دی. یہ تو متبادل بیانیہ نہیں ہے. اس سے آپ لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتے, اس سے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ لوگوں کو چپ کروا سکتے ہیں, لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, لوگوں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں, لیکن متبادل بیانیہ نہیں ہے. تو آج بھی پاکستان میں صورتحال یہی ہے. اس وقت یوٹیوب اور ٹویٹر اور پرابلی فیس بک بھی بند ہی ہے پاکستان میں, اور آن لائن پاور شو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی دیکھ رہے ہیں, وہ دبا کے زہر اگل رہے ہوں گے, اور فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, حافظ صاحب کے خلاف لگے ہوں گے دبا کے, گالم گلوچ ہوئی ہوگی. لیکن متبادل بیانیہ ادھر کی طرف سے زیرو ہے, جو کہ بنیادی طور پہ سیاستدانوں کی ذمہ داری تھی, نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے عمران خان نے ڈائریکٹلی پنگا لیا فوج کے ساتھ, لیکن کچھ جماعتوں کو, اور وہ فوج کے ساتھ بھی نہیں, ریاست کے ساتھ, کچھ جماعتوں کو ریاست کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس بیانیے میں شیئر کرنا چاہیے تھا وہ برڈن. صرف فوج کا کام نہیں تھا یہ سارا. لیکن ایک دوسری اینگل بھی ہے کہ یہ جو فتنہ جتنا بڑا ہو گیا تھا, اس کو نواز شریف زرداری کیا کنٹرول کر سکتے تھے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کنٹرول کر سکتے تھے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر حافظ صاحب جیسا بندہ ہی چاہیے تھا. حافظ ہی کنٹرول کر سکتا تھا. یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی بھائی, یہ کوئی لمبا ہی چکر تھا, وہی کنٹرول کر سکتا تھا. خیر, باقی خبروں کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی سارے خلائی مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے. اچھا, اس طرح کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی خلائی مخلوق ہماری طرف نہیں دیکھ رہی. بلاول بھٹو کے گلے شکوے کافی عرصے سے چل رہے ہیں. پہلے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ, اچھا بھائی تحریک انصاف کہے لیول پلینگ فیلڈ تو توقوی بنتی ہے, ان کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں, ان کو پھیٹی لگ رہی ہے. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی کارکردگی مانیٹر ہو رہی ہے. آپ سے لوگوں نے پوچھ لیا آپ کی گورننس کا, لوگوں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے, کیا آپ کو سندھ میں حکومت کا حق ہے؟ تو نہیں ہے. تو پھر آپ پریشان ہو گئے. پھر آپ نے کہا نہیں, یہ تو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, ہم تو سندھ کے مالک ہیں.
دوسروں پر آپ جتنا مرضی الزام لگائیں۔ اب بلاول بھٹو پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ضرور لڑنا چاہیے۔ پنجاب میں کی بڑی پارٹی تھی تحریک انصاف، لیکن کیا تحریک پیپلز پارٹی پنجاب کی بہت بڑی پارٹی تھی؟ پنجاب بلکہ لاہور گڑھ تھا، لاہور میں بنی ہے پیپلز پارٹی یار، لاہور میں بنی ہے پیپلز پارٹی، اور پھر لاہور سے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن بلاول بھٹو کیا کریں گے؟ جو نعرے مار رہے ہیں نا، میں 30 لاکھ گھر بنا دوں گا، 50، یہ نعرے ہم نے سنے سے لگ رہے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب مار چکے ہوئے ہیں اور ان نعروں کا حشر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اینٹی نواز ووٹ ان کا مسئلہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ بات طے ہے، اور ان کو پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ بھی بلاول بھٹو اور گالی دیں گے ابھی پی ایم ایل این کو، اس لیے کہ انہوں نے اس ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور وہ ووٹ اٹریکٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ ساری گیم اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیا وہ ووٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوبارہ پنجاب جیت سکے؟ میرا نہیں خیال وہ ووٹ اتنا زیادہ ہے، وہ ووٹ کم ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کے ورکر کی موت ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا۔ چاہے بلاول بھٹو عمران خان کے لہجے میں نون لیگ کو جتنی مرضی گالی دے، جتنی بڑی گالی دے، لیکن تحریک انصاف والا ووٹ نہیں ڈالے گا اتنی سہولت سے بلاول بھٹو کو، کیونکہ عمران خان نے زرداری کو بہت بڑی بڑی گالی دی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخر میں ہم مریم نواز کے حوالے سے کچھ باتوں پہ۔ مریم نواز نے جو مشاورتی کیمپین کی، اس میں جو جملہ کہا کہ جناب مہنگائی کا شکار کرے گا، مریم نواز بڑی کریکٹ کیمپین کر رہی ہیں ابھی تک۔ مریم نواز وہ باتیں کر رہی ہیں جو پاکستان کے عوام سننا چاہ رہے ہیں، اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے ان کی کیمپین کی ہر موو ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ کیمپین کو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب جب تک لیڈ نہیں کریں گے مسلم لیگ نون کی کیمپین آگے نہیں چلے گی۔ لیکن یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ اب جب نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب پہلے خود بولتے ہیں اور مریم نواز کو بعد میں بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بار بار لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال رہے ہیں کہ میری جانشین مریم نواز ہے، بار بار لوگوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میری جو ہے جانشین، جس نے آ کے میری سیاست کو لے کے چلنا ہے، جس نے میری سیاست کے علم کو اٹھانا ہے، وہ مریم نواز ہے۔ مریم نواز بھی بڑی دلیری سے، دیکھیں لیڈر وہی ہے جس کا ہاتھ لوگوں کی نبض پر ہو، جس کے کہے ہوئے لفظ کا احساس لوگوں کے دلوں پر ہو، اور یہ خوبی مریم نواز میں ہے۔ وہ جس طرح کیمپین کرتی ہے، ہم نے ان کو خود پروگریس کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، ہم نے انہیں گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب ابتدا ہوئی تھی، وہ اس وقت اتنا اچھا گفتگو نہیں کرتی تھی، لیکن دلیری تھی، یہ بنیادی وصف تھا ان کا، لیکن اب وہ بڑی مکمل تقریر کرتی ہے، اور کوئی ویسا نون لیگ میں ویسی کوئی تقریر نہیں کر سکتا، اور جلسہ گرما دیتی ہیں۔ اور میں نے ان کو جس طرح دیکھا ہے کہ نواز شریف بھی، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے نواز شریف بھی ان کی تقریر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہوگی نا کہ ایک بیٹی، اور اتنی دلیر بیٹی جو ہے اس قدر خوبصورت طریقے سے عوام سے مخاطب ہے۔ پھر دوسرا جو ہے کہ ریلیٹ کرتی ہیں، لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس علاقے میں جائیں گی وہاں کے لوگوں کی زبان میں بات کریں گی، ان کا احترام کریں گی، بچوں سے پیار کریں گی۔ ایک عمران خان تھا، وہ تو اپنی ذات سے ہی نہیں نکلتا تھا۔ تو بہت ساری خوبیاں ہیں مریم نواز میں، اور ان کا مستقبل، مسلم لیگ نون کی سیاست کا مستقبل مریم نواز کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔
فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔